الحمد للہ وقفا والسلام علی عباد الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم تمام احباب کو۔ آج آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت ملی، جسارت ہوئی ہے، اس میں بیسیکلی اللہ رب العزت کی وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موڈ ہو رہا تھا جن کو میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک نئے پیراہے میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یہ 4 علامات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روک کے رکھتے ہیں۔ پس بے شک ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ جنت میں ڈال دیا ہے۔ اصل میں گناہوں سے بچنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، محبت الہی، اتنی ہو کہ اس کے غلبے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی نہ کر سکے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی ہو، خوف اتنا ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات سے بچ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم پر ہے۔ کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اے دوست، تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ نفس کو اصل میں قابو کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اکثر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نفس کو مارنا ہے۔ نفس کو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاندار ہے، کوئی جانور ہے جسے ہم نے مارنا ہے، بلکہ انسان کے اندر جو میں ہے نا، اس کا غرور، اس کی انا، وہ مارنی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر خواہشات ختم ہو جائیں، حتیٰ کہ انسان کی پسندیدہ چیزیں وہی بن جائیں جن کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ وہ صرف ان چیزوں کو پسند کرے یا ان چیزوں کی طرف مائل ہو جسے شریعت نے جس کی اجازت دی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے حب الہی پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یہ چیز کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ذکر صحبت اولیاء سے ملتا ہے۔ اولیاء سے مراد ولی اللہ نہیں ہے صرف، اولیاء سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کی پسندیدگی، جس کی محبت صرف اللہ سے مروی۔ صحبت صالحہ ایسا تریاق ہے جو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ فیضان ملتا ہے جس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت جس شخص کو نصیب ہو گئی وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب اس وجہ سے نہیں کہ اسے وہاں سے کچھ ملے گا یا اسے وہ کچھ دیں گے، خوش نصیب اس وجہ سے کیونکہ اس کی سوچ کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ بھی اللہ والوں کے پاس سے ملتا ہے۔
اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے. پھر انسان کا رخ بدلتا ہے، کانٹا بدلتا ہے. اس کا رخ دنیا سے ہٹ کر ہمتاً اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہے. صحبت اولیاء میں ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ بس انسان کے دل کی دنیا لمحوں میں بدل جاتی ہے. کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. محبت الہی کا اصل میں راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی عارف کامل اور باخدا کی صحبت میسر آ جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے. اللہ رب العزت نے اولیاء کی پہچان بتائی ہے. الذین حضرا وذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اسی لیے کہ ان کا جینا مرنا، ان کی زندگی، ان کی موت، سب کا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ اس بڑی خوبصورت آیت ہے، اسی کا صدقہ ہے کہ کل ان صلاۃ النسک ومحیا وممات اللہ رب العالمین. ان کی منزل اللہ کی رضا ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. کیا خوب فرمایا ہے کسی نے کہ بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنسار. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنسار. جگ میں تیرا کوہت کاری، تن من کا سب زور لگا کر، نام اللہ کا بول، بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول. دنیا ہے یہ ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا، پل میں تولا پل میں ماشا. گیان ترازو ہاتھ میں لے کر، تول سکے تو تول، بابا من کی آنکھیں کھول. انسان دنیا کی اگر فانی چیزوں کی محبت چھوڑ دے، اس لیے کہ مٹی اوپر جو کچھ ہے سب مٹی ہے. بڑی نازنین بڑے پری چہرہ لوگ قبر میں جاتے ہیں تو کیڑے ان کے بدن کو کھا جاتے ہیں. قبر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. سوچو کو کیسے کیسے حسین خوبصورت جوان مٹی خراب ہو رہی ہے. صحبت اولیاء سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بس جاتی ہے. محبت الہی کا دل میں بس جانا یہ کامیابی کی کنجی ہے. پھر یہ محبت انسان سے فرما برداریاں کرواتی ہے. محبت الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری کرنا آسان ہو جاتی ہے. ایک ہے عقلی طور پر انسان اللہ رب العزت کے حکموں کی تابع داری کرے، اور ایک ہے قلبی. اگر قلب میں محبت ایسی ہو کہ اس محبت کی بنیاد پر تابع داری کرے تو دونوں میں بڑا فرق ہے. عقل کے پاؤں اس میدان میں الگ ہے. یہ راستہ عشق و محبت کے پروں سے طے ہوتا ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود قاصد ہے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب و بام ابھی. بس عقل کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں عشق کے پروں سے انسان پہنچتا ہے. جس کو محبت الہی نصیب ہو وہ خوش نصیب ہے. محبت الہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر نصیب ہوتی ہے. اگر ان کی صحبت نصیب نہ ہو تو
ذکر اللہ کی کثرت سے محبت الہی نصیب ہوتی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ فرمان ہے کہ ایک صحابی تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ واپس آتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیت اتری ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے، ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ آیات اتری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میرے بندے، اے میرے بندو، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی بات ہے۔ جب دل میں محبت ہو تو پھر انسان فرما برداری کرتے ہوئے لطف محسوس کرتا ہے، پھر رات کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری کیویں نبے پریت۔ محبت الہی سے رات کے آخری پہر کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، خود بخود آنکھیں کھلتی ہیں، گھڑی کے الارم نہیں لگانے پڑتے، وہ دل کی گھڑی خود بتا دیتی ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان راتوں کو جاگتا ہے، ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یاد میں اللہ اکبر مرغ نیم میں بسمل کی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی شخص رات کے آخری پہر میں گلیوں میں چلتا تو پورا شہر اس کو زندوں کا شہر نظر آتا۔ آج ہمارے شہروں میں اس وقت کوئی چلے تو قبرستان نظر آئیں گے۔ اس وقت کے لوگ شب زندہ دار تھے، ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی تھیں، جیسے شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ پورا شہر زندہ ہوتا تھا، کوئی اونچا قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی آہستہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر قرآن تہجد میں آہستہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی حضرت عمر اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ دونوں کی حالت اور کیفیت جدا جدا تھی۔ جب دونوں نے تہجد کے نوافل پڑھ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو علیم بالذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ میں اسے قرآن سنا رہا تھا، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ راتوں کو اس طرح قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ طبیعت پر کیف ہے، ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، گھر کا صحن چھوٹا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہے، اور ایک چارپے پر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب اونچا پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، دل میں ڈر سا محسوس ہوتا کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں بدکتے ہوئے بچے کو لات ہی نہ مار دے۔ پھر آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت مچلتی تو اونچا پڑھتے، گھوڑا بدکتا، پھر آہستہ پڑھنے لگ جاتے۔ بس یہی کچھ تقریباً ساری رات ہوتا رہا۔ جب انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ کیا ہے۔ چنانچہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اونچا پڑتا تھا تو ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑتا تھا تو پھر طبیعت مچلتی تھی کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے کچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔
اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. وہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے تو عرش کے فرشتے اتر آتے تھے. اسی طرح ایک صحابی تہجد کی نماز میں دعا مانگتے ہوئے روتے ہیں. صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تیرے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو رلا دیا. اللہ اکبر، کیا اخلاص کا رونا تھا. خلوص و محبت کے دو آنسو ہی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. کاش کہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی نصیب ہوں. ادھر نکلیں ادھر ان کی خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. کاش کے ان آنکھوں سے بھی ایسے آنسو گر جائے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ حکم ہوا ہے کہ تو قرآن پڑھ تاکہ میں سنوں. یہ صحابی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تو قرآن پڑھے اور اللہ کا محبوب تیرا قرآن سنے. یہ محبت و خلوص ایسی نعمت ہے کہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے. لیکن یہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں. اگر محبت الہی نصیب ہو جائے تو کیا کہنے. دل میں اللہ بس جائے، دل میں اللہ آ جائے، دل میں اللہ سما جائے. کاش کہ اللہ رب العزت دل میں چھا جائے. یہ کیفیت نصیب ہو تو زندگی کا لطف آ جائے. ہماری زندگیاں قدرے مختلف ہیں. ہمارے دل میں محبت الہی بھی ہے اور غیر اللہ کی محبتیں بھی ہیں. دنیا کی محبت کی وجہ سے آج سارا مزاج خراب ہو گیا ہے. اگر ایک آدمی کو نزلہ ہو جائے، آپ اس کے سامنے گلاب کا عطر لائیں، عنبر کا عطر لائیں، کستوری کا عطر لائیں، وہ بیچارہ شناخت سے محروم ہو چکا ہوگا، نزلہ جو لگا ہوا ہے. اسی طرح ہمیں دوسری اشیاء سے محبت ایسی ہو چکی ہے کہ ایسی دل میں سما چکی ہیں کہ آج محبت الہی کی چاشنی ہمیں دل میں محسوس نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر حضوری نہیں ہوتی، فقط حاضری ہوتی ہے. تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اونگ بھی آ رہی ہوتی ہے، ایک پارہ تلاوت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جن کو محبت نصیب ہوتی ہے ان کا کیا کہنا. میں نے اپنی حیات میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 2-2 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. منگورہ میں ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل. فرمانے لگے کہ جب اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوا تھا، آج اس کو 45 سال گزر گئے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ قرآن پاک کا ایک پارہ روزانہ پڑھنا. 45 سال میں ایک دن بھی پارہ قضا نہیں ہوا. یہ لوگ ابھی زندہ ہیں. یہ استقامت محبت الہی سے نصیب ہوتی ہے. محبت کے پروں سے جب انسان وصول الہی کے راستے پہ چلتا ہے، پھر تلاوت کرنا بھی آسان، اللہ کے ذکر میں بیٹھنا بھی آسان، پھر تہجد میں اٹھنا بھی آسان، پھر سچ بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ نعمت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے کہ ذکر اللہ سے دل میں محبت الہی آ جاتی ہے. میرے جیسے گناہ گار کے دل میں بھی عشق الہی پیدا ہو جائے. بس اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہے، ذرا سا تو دل ہو مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہو مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. جب دل میں عشق الہی پیدا ہو جاتا ہے نا
انسان کا رخ بدل جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، پاؤں کا چلنا، دل و دماغ کا سوچنا، دیکھنا، سب کچھ عام انسانوں سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت شبلی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب احوال تھے۔ نہاون کے علاقے کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے گورنروں کو دربار میں بلایا، سب کو کسی خوشی کی وجہ سے خلعت پیش کیا، پھر کہا کل سب لوگ یہ خلعت پہن کر آئیں تاکہ میری محفل میں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ سب لوگ خلعت پہن کر پہنچ گئے۔ اللہ کی شان کہ جب گفتگو کی محفل اپنے عروج پر تھی، محفل گرم تھی، ایک گورنر ایسا تھا کہ جسے چھینک آ رہی تھی، وہ جتنا اسے روکتا چھینک اور زیادہ زور سے آتی، وہ جتنا ہی اسے روکتا اور آتی، بالآخر اسے 3-4 اکٹھی چھینک آئیں، لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حالانکہ یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے، تاہم محفل میں ذرا سا معیوبیت سی محسوس ہوئی۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بادشاہ کی نظریں اس پر پڑیں تو اس گورنر کے ناک سے کچھ پانی نکل آیا اور اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اس گورنر نے پوشاک کے کونے سے اسے صاف کر لیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ اگر اس نے میری دی ہوئی پوشاک سے ناک صاف کرتا ہے، معذرت، اس نے پوشاک کی قدر نہیں کی، اس کی پوشاک اتار لی جائے، اسے دربار سے دھکے دے دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اب محفل کا رنگ بدل گیا، سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک گورنر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، معمولی بات نہیں تھی۔ بادشاہ نے سوچا چلو محفل برخاست کر دوں، سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو دربان آیا، اس نے کہا کہ نہاون کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے، کہا اسے پیش کرو۔ گورنر نے آتے ہی پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب گورنر کو چھینک آئی تھی تو یہ اپنے اختیار سے آئی تھی یا بے اختیاری سے آئی تھی؟ بادشاہ نے کہا تیرے سوال میں محاسبے کی بو محسوس ہوتی ہے، خبردار آگے سوال نہ کرنا۔ کہا بادشاہ سلامت، اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو کیا سزا ضروری تھی یا کوئی کم درجے کی سزا بھی ہو سکتی تھی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ خاموش رہو ورنہ تمہیں بھی سزا ملے گی۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کی پوشاک پیش کی جو اس کی قدر نہ کر سکا، تو آپ نے اسے بھرے دربار میں دھکے دے دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یا اللہ، تو نے مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں پوشاک کی قدر نہ کر سکا تو روز محشر تو بھی مجھے اپنے دربار سے دھکا دے دے گا۔ گورنر نے یہ کہا اور پوشاک اتار کر بادشاہ کے منہ پر ماری اور باہر نکل گیا۔ سیدھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور اس شخص کیا بنا، وقت کا بہت بڑا بزرگ بنا پھر یہ شخص، جس کا نام حضرت شبلی تھا۔ کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی، گورنری کو لات مار کر محبت الہی کے راستے کو اپنایا تھا، اس لیے ان کے احوال بھی عجیب تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی کیفیت ہوتی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی کے سامنے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، ان کے ہاتھ میں شرینی آتی اور یہ شرینی ان کے منہ میں دے دیتے تھے۔ بہت عجیب کیفیت تھی۔ جو آدمی بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا یہ جیب سے شرینی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے تو میں اس کو شرینی سے نہ بھروں تو کیا کروں؟ مقربین کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شبلی کو اللہ رب العزت نے الہام میں فرمایا تھا، اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو دنیا میں تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ انہوں نے جب یہ الہام سنا تو جواب میں کہا یا اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کر لوگوں پہ ظاہر کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ پھر الہام ہوا اے شبلی، نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا۔ محترم جماعت، ایک دفعہ ایک جماعت اپنے حضرات کاف میں بیٹھے، 10 دن آپ نے اللہ اللہ کرنے میں گزارے۔
مثال پر غور کریں، اگر کسی مزدور کو میں اپنے گھر لے آؤں مزدوری کے لیے، اور وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کرے، تو شام کو رخصت کرتے ہوئے میرے اندر کی شرافت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اسے اجرت دیے بغیر گھر سے بھیج دوں۔ میرا جی چاہے گا اس نے سارا دن کام کیا ہے، جتن کاٹے، کوشش کی، اب اس کو اجرت دیے بغیر کیسے رخصت کروں؟ حالانکہ میرے اندر تمام عیوب ہیں، مگر اس عیوب کے باوجود میرے اندر جو تھوڑی سی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی محنت کرے اور میں اس کی محنت کی اجرت دیے بغیر روانہ کر دوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس ذات کے بارے میں جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، کنجیاں ہیں، ایک بندہ 10 دن اس کی خاطر اس کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھا رہے تو اٹھتے ہوئے کیا اس کی اجرت دیے بغیر واپس بھیجے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے، وہ دن وصولی کا دن ہوتا ہے، جو اب تک عبادت کی اس فصل کو کاٹنے کا دن، یہ پھل لینے کا دن ہوتا ہے۔ ایک دو باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو کوشش کریں کہ کوئی ایک نام ہی صحیح اللہ رب العزت کا، یا رحمان یا رحیم یا غفور یا غنی یا مغنی یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باس، کوئی بھی اللہ کا ایک نام جو آپ کو پسند ہو، دہراتے رہیں۔ جہاں بھی رہیں گے نا یہ نام دہراتے، اللہ کی صلاح کی صحبت نصیب ہو جائے گی، تو اس کو غنیمت سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے۔ دوسرا، جو گناہ ہم کر چکے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں انہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، غلطی کوتاہی جیسے بھی ہیں، ان خطاؤں کی مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ پہلا حساب بے باک ہو اور نئی زندگی آسان ہو۔ اب رمضان شروع ہونے والا ہے عین قریب۔ اللہ رب العزت انسان کے اعمال پر دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالا تر ہے کہ بندہ تو اطاعت کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور اس کا اجر اور بدلہ آخرت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن بدلہ دینے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا اجر اور بدلہ دینا چاہتا، وہ اجر اور بدلہ دنیا میں سما ہی نہیں سکتا۔ آخرت میں سب سے آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کا اجر دنیا میں سما ہی نہیں سکتا، تو دیں کیسے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آخرت کا اجر ملتا تو جس طرح دنیا فانی ہے وہ اجر بھی فانی ہوتا، مگر اللہ رحیم ہے، وہ انسان کے مختصر اعمال پر ایسا اجر دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، اور یہ دار آخرت میں ممکن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ بدلہ دنیا میں دے دوں گا نقد کے معاملے کے ساتھ، اور کچھ آخرت میں دوں گا، کیونکہ وہ دنیا میں وہ بدلہ سما نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، اور دنیا اس اجر کی متحمل نہیں ہو سکتی، کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، یعنی معیار کے حساب سے بھی اور مقدار کے حساب سے بھی، وہ اجر اس دنیا میں نہیں سما سکتا نا۔ جیسا کہ ایک جنتی حور اپنا ایک تھوک کسی کھارے پانی میں ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے گا، اگر وہ اپنے دوپٹے کا پلو آسمان سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اگر کسی مرد سے ہم کلام ہو جائے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، مردے سے دنیا اس اجر و ثواب کے متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے آخرت کا وعدہ کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ اجر دے دیتا۔ بندہ اگر نقد معاملہ کرتا ہے تو وہ نقد دے دیتا، یہ نہیں کہ کوئی کرنسی کی کمی ہے کہ وہ ادھار کرتا، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی نیکی کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کاروبار مانگنے والوں بہت ہیں، میں بھی ہوں۔ گھر بار مانگنے والے بہت ہیں، میں بھی ہوں۔ عہدے مانگنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جو مانگیں کہ تیری محبت چاہتا ہوں، تیرا تعلق چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کو ہی چاہتا ہوں، ایسے لوگ ہیں تو بہت تھوڑے، لیکن دعا کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت کی محبت مانگیں، آخرت کی کامیابی مانگیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے تو قسمت جاگ جاتی ہے، بخت جاگ اٹھیں گے، بھاگ جاگ جائیں گے۔ کاش کہ ہمیں یہ محبت نصیب ہو۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل مجذوب نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا اور اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت کو سنایا۔ حضرت جب سنا تو اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر پر 1,00,000 روپیہ تمہیں انعام دیتا۔ جب 1 روپے کی اتنی قدر و قیمت تھی تو اس وقت میں 1,00,000 روپیہ بہت قیمت والا ہوتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر پر 1,00,000 روپیہ انعام دیتا۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر تھے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی ہے۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ہے، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی ہے۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ہے اب تو محبت ہو گئی ہے۔ یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، ایسی محبت نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ مولانا محمد علی جوہر ایک بزرگ ہوئے ہیں نقش بندیوں میں، نقش بندی بزرگوں کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھر دی، دل میں یہ عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وقت تک قلم کے ذریعے جہاد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں کے اخبارات میں مضامین لکھتے تھے۔ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی دے دیں، کلمی جہاد کرتے رہے اور یہ نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ اس حال میں کئی مرتبہ ان کو تکالیف بھی ہوئیں، جیل بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے جیل میں کچھ اشعار لکھے، جو اشعار کچھ یوں تھے کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ یوں بھی ابر سیاہ پر تو فدا ہے سبھی میں کش، مگر آج کی گھنگھور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے میں جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی بیٹی بیمار ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ جوان العمر بیٹی تھی، ماں نے پوچھا کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش؟ کہا ابا جان کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ ماں نے خط لکھوا دیا۔ جوان العمر بیٹی کا خط پردیس میں ملا کہ میں اپنی عمر کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں، دل کی آخری تمنا ہے کہ ابا حضور تشریف لائیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت کو وہ خط ملا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے اس خط کی پشت پر 2 شعر لکھ کر وہ خط واپس بھیج دیا۔ بیٹی کو اس حال میں کیا جواب لکھا؟ فرماتے ہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی یہ نعمت آسان کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔